ایک اور مقام پہ فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی قوم اور کسی بستی اور کسی قریہ کو عذاب کی لپیٹ میں نہیں لیتے تاں کہ اس بستی کی طرف ہم اپنا رسول نہ بھیجتے۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے رسول آنے کے بعد رسول کی اگر وہ اطاعت کرتے ہیں فبہا، اگر انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، تو پھر اس کا انجام ہلاکت، اللہ کا عذاب اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس قوم کی تباہی اور بربادی پہ منتج ہوتا ہے۔ یعنی یہ آیات مبارکہ اس بات کی برہان قاطع ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ ذوالجلال نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ ذوالجلال کی طرف سے بندوں پہ حجت قائم ہو جائے کہ میرا پیغام پہنچانے والے تمہارے پاس پہنچے ہیں، تمہارا یہ عذر لنگ کسی صورت نہیں چل سکتا کہ جناب ہمارے پاس پیغام دینے والا آیا ہی نہیں۔ یعنی انبیاء کی بعثت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مبعوث کرنا، رسول بنانا، وہ اسی لیے ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے احکام اور اللہ ذوالجلال کے فرامین لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیں۔ اور رسول ان قوموں کے لیے اور ان امتوں کے لیے گویا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک حجت اور ایک برہان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں اس کی ایک واضح سی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ پیغمبر نبوت سے پہلے مصر سے آتے ہیں، مدین پہنچتے ہیں اور معروف قول کے مطابق وہاں حضرت شعیب کے پاس وہاں 10 سال تک بکریاں چراتے ہیں۔ بکریاں چرانے کے بعد پھر ان کا وہاں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اہلیہ ساتھ لے کے مصر کا رخ کرتے ہیں۔ دوبارہ راستے میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیتے ہیں اور اللہ ذوالجلال حکم دیتے ہیں کہ جائیے اور جا کے فرعون کو سمجھائیے اور فرعون تک میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے جا کے دیتے ہیں اور اپنی قوم کی آزادی کا فرعون سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اب غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے ہیں تو یہ گویا اللہ ذوالجلال کے احکام فرعون کے پاس براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے، بواسطہ اور براستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن بتلاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکریوں اور اس کے تمام حواریوں کو پانی میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ ذوالجلال نے عزت و آبرو دی اور دریا سے کنارے لگا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار نکلتے ہیں، وہاں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ، اپنے فرمانبرداروں کے ساتھ ایک عرصہ گزارتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ میرے پاس آئیے، 40 دن 30 دن یہاں رہیے اور پھر وہ 30 کے 40 دن یہاں رہیے، یہاں عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے، پھر مجھ سے میرا کلام تورات لے کے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں پہاڑ پہ طور پہ جاتے ہیں اور وقت مقررہ وہاں گزارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی کتاب تورات لیتے ہیں، تورات لے کے واپس اپنی قوم کے پاس آتے ہیں۔ اب غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے فرعون اور اس کے حواریوں کے غرق ہو جانے کے بعد۔ فرعون نے تورات کی، اللہ کی کسی کتاب کی نافرمانی نہیں کی۔ فرعون نے تورات کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ فرعون نے کس کی نافرمانی کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کس لیے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ ذوالجلال یہ پیغام دیتے ہیں، آپ کو یہ حکم دیتے ہیں
لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا اعتبار نہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو اس کے حواریوں کے دریا میں غرق کر دیا۔ یہ اس بات کی برہان اور یہ اس بات کی دلیل واضح ہے کہ کسی بھی امت کی نافرمانی یا امت کی حکم عدولی، اس کا اصل محور اور اصل مرکز وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ گویا امت پہ حجت اور امت پہ برہان اور امت پہ دلیل وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن بندگان خدا پر، اللہ رب العزت کے بندوں پر جو حجت اور برہان ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں کہ رسول کی اطاعت سے وہ قوم سرخرو ہوتی ہے، رسول کی نافرمانی سے وہ قوم وہ اللہ ذوالجلال کے عذاب میں دھر لی جاتی ہے۔ یہ فرعون کی مثال ایک واضح مثال ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، ان کے ساتھ بھی یہی ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی قومیں ہیں، ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی وہ بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نافرمانی اور ان کے احکام کی حکم عدولی کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت، اور اصل چیز جو بنی نوع انسان پہ حجت اور برہان ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ۔ یہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ کافر اہل کتاب اور یہ مشرک یہ کبھی بھی اپنے کفر اور اپنے ظلم سے باز نہیں آئیں گے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کھلی دلیل آئے۔ وہ دلیل کیا ہے کھلی؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات طیبہ یہ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون کی بات ہوئی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے بارے میں سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسلحہ پھینکا، اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، روشن ہونے لگا۔ اور یہی فرعون کے لیے اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت اور اپنی حقانیت کی دلیل بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی آئے ہیں تو انہوں نے اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کی دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ کسی قبر پہ جا کے عیسیٰ علیہ السلام فرما دیتے ہیں قم باذن اللہ، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بینائی دے دیتے ہیں۔ اگر بالکل اپاہج انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تندرست کر دیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت اور اپنی سچائی کی ایک دلیل بیان کے طور پہ پیش کیا ہے۔ لیکن نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کی دلیل کسی اس نوعیت کے واقعے کو قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے پہاڑی پہ